اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے اور تمام جہانوں کا مالک ہے۔ میری طرف سے تمام معزز مہمانان گرامی، جملہ اساتذہ کرام اور اس مکتب کے درخشندہ ستاروں کو میرا سلام۔ جناب صدر ذی وقار، آج کی یہ تقریب اور یہ دن جو ہم ہر سال ملت اسلام کے ایک درخشندہ ستارے کی یاد میں مناتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے شاعر یا فلاسفر تھے، اس لیے بھی نہیں کہ ان کی شاعری فنی محاسن کے اعتبار سے بے مثال ہے، محض اس لیے بھی نہیں کہ انہیں سر کا خطاب دیا گیا۔ انہیں یاد کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ ان کا دل درد سے آشنا دماغ مسلمان قوم کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچانے کے لیے ہمہ وقت مصروف، قلم اسلام کی بقا کا ترجمان، شاعری کا عنوان شاہین، نظم کا موضوع مسلم نوجوان اور سوچ کا محور قومی اتحاد ہے۔ جناب عالی، آئیے اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ کرم کی ابتدا ہے تو، رحم کی انتہا ہے تو، شہنشاہ لولاک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے تو، تیری نعمتیں تیری عنایتیں سب کے لیے ہیں، کسی ایک کا نہیں، رب کائنات ہے تو، تیرے ہی در پہ آتا ہے دنیا کا ہر سوالی، خالی لوٹا ہے کوئی نہ کسی کو لوٹنے دیتا ہے تو، تیری عظمتیں کمال ہیں میں ہوں بے خبر، مولا بخش دے مجھے موڑ لے اپنی طرف تو، مالک دو جہاں ہے تو خالق کائنات بھی، میرے مولا سب کو پالنے والا رازق ہے تو، تیری بے نیازی بھی لاجواب ہے مولا، اپنے بھرے خزانوں سے ہمیں نوازتا ہے تو، تیرے محبوب کا امتی ہوں میں یا رب، محشر میں بھرم رکھ لینا، رسوا نہ ہونے دینا تو۔ اب تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرتی ہیں جماعت پنجم کی طالبہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کی گئی۔ معزز سامعین، علامہ محمد اقبال نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ اشعار قلم زد کیے تو خود بھی بہت روئے اور مسلمانوں کو بھی بے حد رلایا۔ گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کر رختے سفر روانہ ہوا، قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالو گل ہے ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، چھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت شریف پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں جماعت ہشتم کی طالبہ کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو روشن کریں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں گلدستہ نعت شریف پیش کیا گیا۔ جناب صدر، آئیے اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کی شاعری اور نثر کی ایک ایک سطر خونے جگر سے لکھی ہوئی ہے، ان کے افکار میں رفعت اسلام کے جلوے تڑپتے ہیں، ان کی شاعری بے لگام جذبوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ہمت، لگن اور حصول منزل کے پیغام سے لبریز ہے، تخیل کی بلند پروازی میں بے مثال اور سوز و گداز کے لحاظ سے لازوال ہے، ان کی نظر اتنی باریک بین ہے کہ مستقبل کے دبیز پردوں کے اس پار بھی دیکھ سکتی ہے، ان کی پیشن گوئی کو بھی داد نہ دینا سخت ناانصافی ہوگی۔ تو آئیے اب آپ کے سامنے شکوہ اور جواب شکوہ کا مناظرہ پیش کیا جائے گا۔ شکوہ ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہے ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہے ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہے ہم،
نالا آتا ہے اگر لب پر تو معذور ہے ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم۔ شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم۔ ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ جواب شکوہ: دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پر گزر رکھتی ہے۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہرو منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہاں پر شکوہ اور جواب شکوہ کے کچھ اشعار پیش کیے گئے، لیکن مزید شکوہ اور جواب شکوہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی جماعت ہشتم کی 2 طالبات کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے شکوہ اور جواب شکوہ پیش کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتی ہیں جناب صدر۔ پھر چراغ لالا سے ہوئے روشن کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ پھول ہے صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ برگے گل پہ رکھ گئی شبنم کا موتی بادے صبح، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن، حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے۔ اب میں آپ کے سامنے جماعت ہفتم کی طالبہ کو دعوت دوں گی کہ وہ تشریف لائیں اور علامہ اقبال کی خوبصورت نظم پیش کریں۔ ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن، اپنے من میں ڈوب جا ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو شیخ و قلندر کی یہ بات، چھکا جب تو غیروں کے آگے تو نہ من تیرا نہ تن تیرا۔ اب میں آپ کے سامنے جمع ششم کی طالبہ کو دعوت دوں گی کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور علامہ اقبال کے حالات زندگی پر تبصرہ کریں۔ خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کیا میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے۔ نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نہ پوچھ اے ہم نشیں مجھ سے وہ چشم سرما سا کیا ہے۔ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ نوائے صبح گاہی نے جگر خون کر دیا میرا، خدایا جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے۔ اب میں جماعت دہم کی طالبہ کو دعوت دوں گی کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور علامہ اقبال کے خودی کے فلسفہ پر اظہار خیال کریں۔ ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، پھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا۔ علامہ اقبال کی بچوں کے لیے لکھی گئی ایک نظم مکڑا اور مکھی، جس میں بچوں کو نصیحت کی گئی کہ دشمن خال لاکھ چکنی چپڑی باتیں اور خوشامد کی باتیں کرے، اس کے بہکانے پھسلانے میں ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ اس پر سکٹ پیش کرنے کے لیے میں جماعت چہارم کی طلباء کو دعوت دوں گی کہ وہ آئے اور اس پر اپنی پرفارمنس دکھائے۔
جناب والا، اس کے ساتھ ہی ہم اپنی تقریب کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں اور آخر میں ہم سب مل کر علامہ اقبال کی نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری مل کر پڑھیں گے۔ شکریہ۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ کو یہ کمپیئرنگ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔